اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اللہم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری تقریر کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے اتفاق۔ اتفاق جو ہوتا ہے نا، یہ اتفاق سے ہر چیز میں برکت ہوتی ہے اور بے اتفاقی میں ہر چیز میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ آج ہم یہ بتائیں گے حق اور سچ، حق اور سچ۔ حق اور سچ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حق اور سچ وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، یہ ہے حق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک جو کچھ ہے وہ وضاحت سے بتا دیا۔ موت سے زندگی پیدا ہونے سے لے کر موت تک، زندگی اختتام پذیر تک سب کچھ بتا دیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی جو مخلوق خدا کو نہ بتائی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پھر صحابہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ آپ نے اس دین کو مخلوق خدا تک پہنچانا۔ تو پھر صحابہ نے یہ ڈیوٹی سانبھ لی اور جب تک دنیا میں زندہ رہے اسی مشن پر قائم رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام لوگوں کو بتاتے رہے۔ ان کے جانے کے بعد پھر تبعین پر، بڑے بڑے اماموں پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام لوگوں کو بتاؤ، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے بتائے، اسی طرح بتاتے رہے۔ بدقسمتی سے تبعین کے بعد پھر ہم پر یہ ایسا وقت آ گیا، پیٹ پوجا والا، ہم پیٹ پوجا والے زیادہ لوگ بن گئے، یعنی کہ عیش عشرت والے۔ ہم یہاں اپنے پیارے پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ سلسلہ چلتا رہا، لوگ پیٹ پوجا کے زیادہ پجاری بن گئے، مال اکٹھا کرنا، دولت کمانی، اس طرف لوگوں کی توجہ زیادہ ہوگی۔ جب انسان دنیا دار ہوتا ہے تو پھر آخرت کی تیاری کرنے میں اس کو کمی آ جاتی ہے۔ آخرت کی تیاری کرنے میں دشواری بھی پیدا ہوتی ہے اور کمی بھی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ دنیا کے لالچ میں لگ جاتا ہے، وہ دنیا کے لالچ میں لگ جاتا ہے، پھر آخرت کی جو تیاری ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، یا تو سرے سے ہی ختم کر دیتا ہے یا پھر کچھ کمی آ جاتی ہے۔ یہ کمی پھر آتے 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 برائے نام رہ جاتی ہے۔
پھر وہ آخرت کی تیاری برائے نام کر دیتا ہے اور دنیا کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے۔ انسان کا دنیا کمانے میں یہ سب سے پہلے بڑا نقصان ہوتا ہے انسان کا، کیونکہ آخرت کی تیاری کو چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ یہی کہتا ہے کہ میری بڑی ہوں، میں ہی تھندار ہوں، میں ہی ولدار ہوں، ہر چیز میں ہی کروں، اس کے ذہن میں یہ فطور آ جاتا ہے تو پھر آخرت کی تیاری کو الوداع کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کا مال نہ کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، کھاؤ پیو۔ اللہ نے یہ پھل فروٹ، رزق، روٹی، گوشت یہ کھانے کے لیے دیا انسان کو، تکنے کے لیے نہیں دیا، کھانے کے لیے دیا، لیکن اس کی بھی کوئی حد مقرر کی گئی ہے، کوئی حد مقرر کر دی گئی ہے کہ اتنا کہ تو نے بھی کھانا ہے اور اپنے ساتھ بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، مائی باپ کا خیال رکھنا ہے، خیش قبیلے کا خیال رکھنا ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ بھی اس پر فرض قرار دیا گیا ہے کہ جو مال تم کو ہم دے رہے ہیں اس کے بارے میں ہم تم سے پوچھیں گے بھی قیامت والے دن کہ تو نے کتنا کمایا تھا، کتنا گٹھا کیا تھا، کتنا خرچ کیا تھا اللہ کے راستے میں۔ یہ اس سے سوال ہوگا، یہ قیامت میں سوال ہوگا۔ تو جب یہ پیٹ پوجا کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر ہر چیز کو بھول جاتا ہے۔ جب اس کے پاس مال آ جائے تو پھر یہ سب کو بھول جاتا ہے، رشتے بھی بھول جاتا ہے، ہر چیز کو الوداع کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے زمین میں زر دفن کی ہوئی تھی، تو آزمانے کے لیے بادشاہ نے وزیر کو بلایا کہ وزیر ادھر آؤ، تو وہ ادھر زر پر کھڑا ہو گیا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے رشتہ دے۔ اس نے کہا کہ آپ ذرا سائڈ دو۔ جب سائڈ پہ ہوا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میں بہت ہی گستاخی کی تو مجھے معاف فرما۔ پھر اس نے کہا وہاں کھڑا ہو، پھر کھڑا ہوا، پھر کہا، پھر بادشاہ نے کہا کہ سائڈ پکڑ، تو پھر اس نے معافی مانگی، 3 بار اس نے معافی مانگی۔ تو باقی جو لوگ کھڑے تھے بادشاہ سے پوچھنے لگے بادشاہ سلامت یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یہ جب زر پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو خمار آ جاتا ہے، جب زر سے یہ پیچھے ہٹتا ہے تو اس کو پھر گستاخی نظر آتی ہے کہ میں گستاخی کر رہا ہوں۔ یہ دولت کا خمار ہی ایسا ہوتا ہے، انسان کے پاس جب آ جائے تو پھر یہ سب رشتے بھول جاتا ہے۔ اگر ان کے ساتھ سلام دعا بھی رکھے تو برائے نام کی رکھتا ہے، کیونکہ اس میں غرور آ جاتا ہے، آکڑ آ جاتی ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میں بڑا عقل مند ہوں، میں دولت بڑی کما رہا ہوں، لوگ کو نہیں کما رہے، یہ بدعقل ہے۔ اعلی رزق تو اللہ دیتا ہے، دے کے آزماتا بھی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ یار پچھلے وقتوں میں لوگوں میں بڑا اتفاق تھا، وہ اتفاق اس لیے تھا کہ ایک دوسرے کے وہ گردو تھے، گردو ہوتے تھے۔ یار اس سے کوئی بد کلامی کی تو کل اسے اگر کوئی 4-8 آنے مانگے تو یہ نہیں دے گا، اس لیے ان میں اتفاق تھا، ورنہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اس وقت بھی منافق تھے، ہمارے گاؤں میں یا آگے پیچھے اور گاؤں میں، تو اس لیے وہ کرتے تھے۔ ایک ایک مکان ہوتا تھا، سونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، رات رات بیٹھے رہتے تھے، ٹی وی نہیں ہوتا تھا، کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ٹائم پوچھنا پڑے تو کوئی امیر آدمی اس کے پاس گھڑی ہے تو ٹائم بتاتا تھا، یا ریڈیو ٹائم بتاتا تھا، ریڈیو بھی کسی کسی کے پاس ہوتا تھا۔
گھڑی بھی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی، وہ کیمی جنیوا گھڑی ہوتی تھی، کسی کسی کے پاس ہوتی تھی، تو اس لیے ان میں اتفاق تھا۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو کبھی اتفاق سے نہیں رہتی، شور شرابہ، جھگڑا فساد، قتل و غارت، چوری ڈاکے، بات پھیلی یہ کرتی رہتی ہے، سارے نہیں، اکثر۔ ہم اپنے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، وہاں صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین، ان کی ہم بات نہیں کر رہے، ان سب میں اتفاق تھا۔ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے تھے، انہیں سے دین سیکھا، اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان سے سیکھا تھا۔ تو تابعین نے، اماموں نے صحابہ سے سیکھا تھا، تو اس لیے وہ الگ لوگ تھے، ان میں اتفاق تھا۔ وہ کافروں کے لیے سخت تھے لیکن مسلمانوں کے لیے بڑے نرم تھے۔ ہم آج کی بات کر رہے ہیں، اپنے پیارے پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اب سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، سمجھ ہی نہیں آ رہی، کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کیا رج رہا ہے، کیا پک رہا ہے، کون کھا رہا ہے، کون کھلا رہا ہے، کون برتن اٹھا رہا ہے، کون سمیٹ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کدھر سے جا رہا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ کم سے کم میری بھی 60 سال عمر ہوگی، مجھے نہیں پتا چلا، کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے کوئی کیا کر رہا ہے، کسی کا کیا مشن ہے، کسی کا کوئی کیا پروگرام ہے، کون دین کی خدمت کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، یہ کسی کو نہیں پتا، سمجھ ہی نہیں ہے۔ ایسا دنیا کو اپنے لپیٹ میں انہوں نے لیا ہوا ہے، اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے یہ کیا کریں گے، کیا ان کا مشن ہے۔ خواتین و حضرات، میری بات سے تم اتفاق کرو گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جرم کرتا ہے تو 20 وضاحتیں اس کے طرف سے آ جاتی ہیں، یار یہ تو ہے ہی اچھا تھا، یہ تو سب جھوٹ ہے، یہ کام ایسا کر ہی نہیں سکتا، یہ تو بڑا پاک صاف ہے، لوگ اس کی گویاں دینا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری طرف کہیں گے یار ہمارے ساتھ اس نے ظلم کیا، ہمارے ساتھ اس نے زیادتی کی، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے، اور جو ظلم کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، میرے پر الزام ہے، یہ مجھے بدنام کر رہے ہیں، یہ میرے مدارس کھو رہے ہیں، یا کچھ اور کر رہے ہیں، یہ اس لیے انہوں نے کوئی سازش تیار کی ہے، اس سازش نے تحت میرا رزق روٹی بھی چھین رہے ہیں اور مجھے بدنام کی کر رہے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے یہ گواہی دیتا ہے۔ گاؤں میں دیکھ لیں، شہر میں دیکھ لیں، صوبے میں دیکھ لیں، ملک میں دیکھ لیں، ایسے ہی آج کل ٹی وی آ گئے ہیں، وہاں بیٹھ کر سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو رہا ہے، عدالتوں میں بھی کیس ہی نہیں جاتا تو جھوٹ سچ پہلے شروع ہو جاتا ہے، جھوٹے کو سچا ڈکلیئر کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں اور سچے کو جھوٹا کرنے کے لیے سر تاڑ کوششیں۔ ذاتی نکرات اگر میں غلط کہوں تو مجھے کہنا کہ یہ نظام یہاں پر طول پکڑتا جا رہا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ اس نے گناہ کیا ہے یا نہیں کیا،
اور جس کے ساتھ ہوتا ہے پتہ نہیں ہے ہویا یا نہیں ہویا. یہ دونوں پہلو ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. جو کرتا ہے اس کے ساتھ بھی مخلوق خدا ہوتی ہے، جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی مخلوق خدا ہوتی ہے. فیصلہ عدالت نہیں کرنا ہوتا ہے، فیصلہ قاضی نہیں کرنا ہوتا ہے. وہاں تک بات ابھی جاتی ہی نہیں، اور جھوٹا سچا پہلے ڈکلیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم. جس قوم میں یہ چیزیں طول پکڑ جائے، کیا وہاں انصاف رہتا ہے؟ نہیں رہتا. وہاں انصاف ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ یہ پبلک اس کا فیصلہ کرنا شروع کر دیتی ہے، یا چند عناصر اس کا فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. فیصلہ عدالت نے کرنا ہوتا ہے. عدالت کو گواہ چاہیے، عدالت کو ثبوت چاہیے، جن کی بنیادوں پر عدالت جرم کو ثابت کرتی ہے اور سزا دیتی ہے. وہاں جھوٹے کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں، سچے کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں. وہاں سچ بولنے کی انہیں طاقت نہیں ہوتی. اگر سچ بولیں گے تو وہ پھانسی لگ جائے گا، اگر جھوٹ بولیں گے تو جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ انصاف سے قاصر ہو جائے. یعنی کہ رلا ملا کام کرتے ہیں، رلا ملا، بدنام بھی ہو اور بچ بھی جائے. وہاں جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ بھی کہے کہ یار عدالت کر کام تو چلا گیا، آگے بچ گیا، اس کی قسمت تھی، تو بات وہیں پر ختم کر دیتے ہیں. نیکی کو جتنا پھیلاؤ گے نیکی پھیلے گی، بدی کو جتنا روکو گے وہ رکے گی. اس کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ اسلامی قانون. اسلامی قانون آپ دیکھ لیں. ہم نام نہیں کسی کا لے رہے. کیوں نہیں لے رہے؟ کیونکہ دل آزاری ہوتی ہے، دل آزاری نہیں کرنا چاہتے، لیکن بات حق سچ والی بتائیں گے. نام ہم کسی کا نہیں لیں گے. ایک دو آدمیوں کا ہم نام لیں گے. آپ دیکھ لیں کہ مسجد میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ہی بتائے جائیں. مسجد میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتائے جائیں گے. شریعت محمدی بتائی جائے، اس کے علاوہ کچھ نہ بتایا جائے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ رب العزت کے حکم بتائے، تفصیل سے بتائے، وضاحت سے بتائے، وہی مسجد میں بیان ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ نہیں بیان ہونا چاہیے. یہ کئی کیسٹوں میں باتیں کر چکا ہوں. بدقسمتی سے سب میں نہیں کہتا، اکثر ہمارے پیارے علماء، اچھے علماء، اکثر تقریر کا حصہ جو ہے، زیادہ تر تقریر کا حصہ ٹائم لوگوں پر چکڑ اچھالنے سے گزار دیتے ہیں. وہ جھوٹا ہے، وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے. میں نے اس کو بات دی تھی، بات کہی تھی، اس نے جواب نہیں دیا، اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ کسی مدارس کا نہیں پڑھا ہوا، وہ کیا ہے، اس کو کس نے اختیار دیا، اسی میں صرف کر دیتے ہیں. دوسری طرف والے جو ہیں پیارے علماء کو، وہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں.
اپنی تقریر کا سارا حصہ لوگوں کے مسلکوں پر اچھالنے کے لیے تقریر کرتے ہیں، چکڑ اچھالنے کے لیے. اور بدقسمتی سے یہاں مشہور ہی وہ آدمی ہوتا ہے جو برا بلا کے، میرے جیسا مسکین غریب آدمی مولوی جو ہے اس کو کوئی شعر تک نہیں کرتا، کوئی لہک تک نہیں کرتا. چھوڑو یار، یہ پرانے زمانے کی باتیں کر رہا ہے، اب نیا دور ہے. کیا سننا، چھوڑو، یہ مولوی لوگ ایسے ہی باتیں رہتے ہیں. ارے ایسا منزل نہیں ہے. یہ تو اس دن پتہ چلے گا جب ہم قبر میں جائیں گے. یہ سب باتیں اس دن معلوم ہوں گی. قبر کے اندر جب ہم پر 30-40 من مٹی ڈالیں گے، ہم باہر نہیں نکلیں گے. اندھیری کوٹھڑی میں، بند کوٹھڑی میں، کوئی اس کا دروازہ نہیں ہے، کوئی اس کی کھڑکی نہیں ہے. قیامت تک روشنی کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ اللہ جانے قیامت کب آئے گی. وہاں جائیں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ یار دنیا میں نیکی کرتے آج ہمارے کام آتی. یار جن لوگوں کے پیچھے ہم دوڑتے پھوڑتے تھے وہ پتہ نہیں آج کدھر چلے گئے. اس وقت انسان کو نیکیوں کی قدر آتی ہے. نیکیوں کی قدر قبر میں اور قیامت والے دن آئے گی. اس وقت انسان افسوس کرے گا، کاش کہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا، بریاں نہ کرتا. دنیا میں انسان جب حرام کھاتا ہے تو اس کو زیادہ لذت آتی ہے. دنیا میں جب حرام کھاتا ہے تو اس کو زیادہ لذت آتی ہے. تو جو دنیا میں زیادہ لذت چکھے گا قبر میں اس کو زیادہ عذاب ملے گا. جو دنیا میں زیادہ حرام کھائے گا اس کو قبر میں زیادہ عذاب ملے گا، قیامت میں زیادہ پریشان ہوگا. جو دنیا میں زیادہ نیکی کمائے گا، دنیا میں زیادہ نیکی کمائے گا، نیکیاں کرے گا، قبر میں اس کو زیادہ راحت ملے گی اور قیامت والے دن وہ پریشان نہیں ہوگا. نیکی اور بدی کا دنیا میں نیکی کا وقت، دنیا میں نیکی کا اجر کوئی نہیں دے سکتا اللہ کے سوا. کوئی انسان کسی کی نیکی کا اجر نہیں دے سکتا. اجر تو اللہ کی ذات دے گی، قیامت والے دن دے گی، قبر میں دے گی. جب تمہارا آسمانی مخلوق سے واسطہ پڑے گا. یہاں تو ہم 100 2 400 10 ہزار لاکھ دے کر جان چھڑا لیتے ہیں نا. وہ جو آسمانی مخلوق ہے وہ تو یہ کام نہیں کرتی، وہ تو اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی. یہاں ہم انسان ہی ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے پناہ طلب کرنی چاہیے. ہاں انسان ہی ہے. آج دیکھ لیں ہم کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. کہتے ہیں یار انسان ہے، اسے خطا ہو جاتی ہے. یہ ہم خطائیں نہیں کر رہے، ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یا ہم اتنی بات کریں گے، زیادہ نہیں کریں گے. گویا جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا.
جس نے ایک انسان کو بچایا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ آج دیکھیں ہم 10-20 روپے پر قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ مرنے والے کو پتہ ہے مجھے کس لیے اس نے مارا، نہ مارنے والے کو پتہ ہوتا ہے میں نے کس لیے اس کو مارا۔ ہمارے دماغوں میں فطور آ گیا ہے۔ جب بات صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہو، جو انہوں نے بتائی ہے وہی بیان کی جائے، تو جھگڑا نہیں ہو سکتا، کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جھگڑا اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم ٹیڑے چلتے ہیں، ایک جھوٹ انسان بولتا ہے، پھر 100 جھوٹ اس کو بولنا پڑتا ہے اس کو کور کرنے کے لیے۔ جب ہم ٹیڑے چلیں گے پھر بے شک سیدھی باتیں کریں نا، جو ٹیڑھا پن ہم نے پہلے نکالا ہے اس کو سمیٹنے کے لیے 2 نسلیں درکار ہوتی ہیں، 2 نسلیں درکار ہوتی ہیں۔ علمی عقلی دلائل ہم نے چھوڑ دیے، اخلاق ہم نے چھوڑ دیا، ہم زبردستی پر اتر آئے ہیں، گالی گلوچ پر اتر آئے ہیں، بد اخلاقی پر اتر آئے ہیں۔ اہل شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، پیار محبت کی اجازت دی ہے۔ مسلمانوں میں کوئی بھی تنازع ہو جائے اسے پیار محبت سے حل کریں۔ اگر شریعت کا معاملہ ہے تو دلیل سے حل کریں، جو کمزور پڑ جائے اس کو ماننا چاہیے۔ یہاں تو یہ صورتحال ہے، کمزور جو ہے وہ بھی نہیں مانتا، جو دلائل جس کے پکے ہیں وہ بھی نہیں مانتا، کوئی کسی کی بات ہی نہیں مانتے، سنتے تک نہیں۔ تو اتفاق کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کے بندو، انا چھوڑ دو، آپس میں بیٹھ جاؤ، کوئی فرق نہیں، اللہ کی خاطر بیٹھ جاؤ، اس کے رسول کی خاطر بیٹھ جاؤ، اس بندے کی خاطر نہ بیٹھو، اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر بیٹھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بیٹھ جاؤ، آپس میں پیار محبت کر لو، ناک کو چھوڑ دو، اناک کو ایک طرف رکھ دو، ایسے ہو جو کہ جیسے ہم ایک وطن ہے، مسلمان ایک وطن ہے، مسلمانوں کا دین ایک ہے، نماز ایک ہے، جنازہ ایک ہے، مسجد ایک ہے، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، مسجدوں سب کی ایک ہی ہے، ایک ہی طرح کی بنی ہوئی ہے، ایک ہی طرح کے ڈیزائن ہے، ایک ہی طرح کی نماز ہے، ایک ہی طرح کے ہم سب مردے دفناتے ہیں، جنازہ بھی ہمارا ایک ہی ہے، کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، جنازہ ایک ہی ہے، نیت ہماری ایک ہے، منزل ہماری ایک ہے، سب کی منزل اللہ اور اللہ کے رسول ہے، چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق ہو۔ صرف بات اتنی ہے کہ ہم میں بداخلاقی آ گئی، ہم ایک دوسرے کو نیچا دگانے کے چکروں میں آ گئے۔ بات اصل میں یہ ہے، ہم میں انا آ گئی، تکبر آ گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا علم ہمارے پاس ہے اتنا اس کے پاس کیسے چلا گیا؟ یار علم تو اللہ رب العزت دیتے ہیں، کوئی انسان کو یہ شرف نہیں بخش سکتا۔ تم جتنا مرضی پڑھاؤ، اگر اللہ نے اس کے عقل اور ذہن کو مفلوج کر دیا ہے تو تم جتنا مرضی پڑھاؤ وہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ہر کام اللہ ہی کرتا ہے، ہر بھلائی اللہ کی طرف سے ہے۔
تو جس کے پاس علم ہو اس کو بھی چاہیے عقل سے علم کو پھیلائے، بے عقلی سے نہ پھیلائے، علم کو عقل سے پھیلائے، اخلاق سے پھیلائے۔ یہ نہیں ہے پہلے 2-4 لوگوں کو برا بلا کہہ کے پھر بعد میں بات کرے، اس سے یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے، یہ بری عادت ہے۔ لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا بری بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں فساد برپا ہے، اسی لیے کہ ہم ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کرتے۔ اگر میں کسی کو بد اخلاقی سے پیش آیا ہوں تو اگلا آدمی جو ہے مجھ سے اخلاق سے پیش آئے تو مجھے شرم آ جائے گی کہ یار میں بد اخلاقی کرتا ہوں، وہ تو نہیں کرتا، تو مجھے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بد اخلاقی ایسے ختم ہوتی ہے، یہ زبردستی ختم نہیں ہوتی، یہ برا بلا کہنے سے ختم نہیں ہوتی، یہ طول ہی پکڑتی ہے۔ جتنا تم اگلے کو برا کہو گے اتنا ہی وہ تم کو کہے گا، جتنا اگلے کے ساتھ تم اخلاق کرو گے ایک نہ ایک دن، 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد وہ بھی اخلاق شروع کر دے گا۔ وہ اس کے دل میں آ جائے گی یار یہ مجھے برا بلا نہیں کہا رہا تو میں کیوں کہوں اس کو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات انتہائی ادب سے کرنی چاہیے، انتہائی ادب سے، سوچ سمجھ کے۔ جو بھی حدیث کی کتاب ہو، قرآن پاک ہو، حدیث کی کتاب ہو، وضو کر کے پھر ہاتھ لگانا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ کتاب آگے رکھ کے ادب کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ لوگوں کو سنائے جائے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام۔ جب آپ کسی کو برا ہی نہیں کہیں گے تو تمہیں کون کہہ سکتا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، پیار کی زبان جانور سمجھتے ہیں، پیار کی زبان جانور سمجھتے ہیں اور انسان نہ سمجھے، یہ تو ہی نہیں سکتا۔ تو جب آپ نے بات ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی کرنی ہے تو کون آپ کے ساتھ جھگڑا کر سکتا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا یہ آپ صحیح نہیں کہہ رہے۔ کون کہہ سکتا؟ کسی کی ضرورت ہے جو کہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات تم صحیح نہیں کہہ رہے؟ یہ کسی میں ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لوگ اس وقت کہتے ہیں کہ جب آپ ٹیڑھی باتیں شروع کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ تم نے غلط کیا، پھر لوگ کہتے ہیں کہ تم نے غلط کیا۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بیان کرتے کرتے ہم دوسروں کے مسلکوں کو بیچ میں لے آتے ہیں، لوگوں کو لے آتے ہیں، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، ہم صحیح کر رہے ہیں، لوگ غلط کر رہے ہیں۔ ایسے کوئی مانتا ہے؟ کوئی نہیں مانتا۔ اگر کسی نے ماننا بھی ہو تو بھی نہیں مانتا۔ جیسے کہ کسی کو گال نکالو، اگر اس کا دل نہ ہو لڑنے کا پھر بھی لڑائی کرتا ہے۔ اس کو اسلام نے منع کیا ہے نا، اسی لیے منع کیا ہے کہ کسی کو مت گال نکالو، کیونکہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بیان کرتے ہوئے کسی بھی مسئلے کو تم بیچ میں لے آتے ہو، اس کو برا بلا کہتے ہو، تو کیا وہ مسلک والا خاموش بیٹھے گا؟ پھر وہ آپ کو کہنا شروع کر دے گا۔ جب آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، کوئی بات نہ کریں، آپ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بیان کریں تو کوئی آدمی آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ یہ سب مخلوق خدا اس بات کی، میری اس بات کی توحید، اس کی تصدیق کرے گی۔
آپ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام لوگوں کو بتائیں تو کوئی آدمی آپ کو برا بلا نہیں کہے گا. برا بلا لوگ اس وقت کہتے ہیں جب تم لوگوں کو برا بلا کہو گے. جب تم کسی کو کافر کہو گے تو وہ تمہیں کافر کہے گا. حالانکہ یہ اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے. کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے کہ شاید اس کی نسل میں سے شاید وہ بھی ایمان لے آئے. ہم تو سب مسلمان ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. یہ کوئی بات خواتون و حضرات یہ کسی کی سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی. آپ جب بات ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی کرتے ہیں تو کون آپ پر حملہ آور ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا. جب ہم ٹیڑھی باتیں شروع کر دیں گے تو پھر لوگ بھی ٹیڑھی شروع کر دیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں فساد برپا ہو جائے گا. ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے، علاج کروانے کے لیے، بیماری ختم کرانے کے لیے. علماؤں کے پاس لوگ جاتے ہیں ایمان تازہ کرنے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سننے کے لیے، شریعت سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے جاتے ہیں. وہاں مسلک سننے نہیں جاتے، وہاں اور باتیں نہیں سننے چاہتے. لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں. تو ہم بیچ میں سے ان کو اور نہ اور بتانا شروع کر دیتے ہیں. فلانا اس کی کیسٹ نہ سنیے، فلانا اس کی تقریر نہ سنیے، فلانا اس کی تقریر نہ سنیے. تو کیا ہوتا ہے؟ اس طرح معاشرے کا ذہن خراب ہو جاتا ہے. ہماری جو بدقسمتی ہے، یہی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ مانتے ہیں. ہم اپنی بات کرتے ہیں، اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. اگلا جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی بات سنو تو سے، سمجھو تو سے، دلیل کے ساتھ. یہ دیکھو ایک آدمی نہیں مانتا تو پہلے آدمی اکیلا جاتا ہے، وہ نہیں مانتا، پھر 2-4 آدمی گاؤں کے لے جاتا ہے، شہر سے لے جاتا ہے، یار اس کو یہ کہو مان جائے، تو پھر وہ مان جاتا ہے. مناظرے کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے. وہ مناظرہ اتفاق والا ہونا چاہیے، برکت والا ہونا چاہیے، شفا والا ہونا چاہیے، ہدایت والا ہونا چاہیے. وہ کسی کو گولیاں مارنے والا نہیں ہونا چاہیے، بد اخلاقی والا نہیں ہونا چاہیے، نہ بات ماننے والا نہیں ہونا چاہیے. تو ایک آدمی بات کرے پھر دوسرا بات کرے. وہاں 2 جج بھی ہونے چاہیے مناظرے میں، جو ان چیزوں کو پرکھے اور وہ کہے کہ یار یہ سچا ہے، تم تھوڑے سے کمزور ہو تو آپ اس کی بات مان جاؤ. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ نہ مانے. کیوں نہ مانے؟ ہم وہاں فیصلہ بھی خود کرتے ہیں اور بات بھی خود کرتے ہیں اور اس کا فیصلہ بھی ہم خود ہی کرتے ہیں مناظروں کے اندر. ایسا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ فیصلے کرنے کا اختیار اللہ اور اللہ کے رسول کو تھا، اللہ کے نبی کو تھا. وہ حق فیصلہ تھا، سچ فیصلہ تھا، انصاف والا فیصلہ تھا، عدل والا فیصلہ تھا، پیار والا فیصلہ تھا، محبت والا فیصلہ تھا، شفقت والا فیصلہ تھا. نبی کے سارے فیصلے حق پر مبنی تھے، سچ پر مبنی تھے، رحم والے فیصلے تھے. آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ خود ہی بات کریں اور خود ہی فیصلہ کریں. حق اور سچ بات اللہ کے نبی کی بات ہے اور کسی کی بات نہیں ہے. حق اور سچ کا فیصلہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے.
یہی ہمارا جنت کا راستہ ہے، یہی ہماری بقا ہے، یہی ہماری دنیا ہے، یہی ہماری آخرت ہے۔ بھائی جان، اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی یا لفظ آگے پیچھے ہو گیا یا میرے منہ سے کوئی ہو جاتے ہیں، انسان ہوں نا، ہو جاتا ہے، اگر میرے منہ سے کوئی بات ایسی ویسی نکل جائے تو مجھے معاف کرنا۔ اصل میں میرا جو موضوع ہے یہ موضوع ہے اتفاق والا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔